رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ابھی ایک اہم ترین خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ بھارت میں انصاف کا ایک اور قتل ہوا ہے۔ بھارتی عدالت نے حریت رہنما یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ یاسین ملک کے خلاف دہشت گردی کی فنڈنگ کے جھوٹے مقدمے میں بھارتی عدالت نے سزا سنائی ہے۔ بالکل اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ بھارت میں انصاف کا ایک اور قتل، بھارتی عدالت نے حریت رہنما یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ یاسین ملک کے خلاف دہشت گردی کے فنڈنگ کے جھوٹے مقدمے میں بھارتی عدالت نے سزا سنائی ہے۔ اہم اور افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ بھارت میں انصاف کا ایک اور قتل سامنے آیا ہے۔ بھارتی عدالت نے حریت رہنما یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ یاسین ملک کے خلاف دہشت گردی کی فنڈنگ کے جھوٹے مقدمے میں بھارتی عدالت نے سزا سنائی ہے۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کا بھارتی عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہنا تھا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے گاندھی کے اصولوں پر عمل پیرا رہا ہوں اور سزا سے متعلق کوئی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارا پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منیزے کی طرف چلتے ہیں۔ منیزے، بھارت میں انصاف کا ایک اور قتل ہوا ہے، حریت رہنما یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ ایکسپیکٹڈ تھا، یہ کافی جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہندوستان میں ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اس کا خدشہ ہے کہ ان کو عمر قید کی سزا سنا دی جائے گی، اور جو کیسز ان کے خلاف درج کیے گئے ہیں یہ بہت پرانے کیسز ہیں۔ کئی عرصہ پہلے، کئی سال پہلے ان کے خلاف یہ کیسز درج کیے گئے تھے اور پھر سے ان کو ریوائیو کیا گیا، اور یاسین ملک واحد میرا خیال ہے ایک یا دو اور ہیں کشمیری لیڈر جو اس وقت جیل کے اندر ہیں، باقی سب جو ہیں وہ نظر بند ہیں، جس طرح محبوبہ مفتی، عمر عبداللہ، یہ سب نظر بند ہیں کشمیر کے اندر، یا ان کو لمیٹڈ جو کہتے ہیں باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے، ان کو واچ کیا جا رہا ہے۔ مگر یاسین ملک وہ ایسے لیڈر ہیں JKLF کے جن کو دلی کی تہاڑ جیل میں رکھا گیا ہے، اور اس لیے چونکہ وہ نوجوانوں میں نہ صرف ہندوستان کی سائڈ پہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس سائڈ پہ، مگر اس سائڈ پہ بھی وہ بہت ہی مقبول ہیں۔ یقیناً یہ بہت افسوسناک ایک فیصلہ ہے، اور اس کے اوپر جو بھارت کی جو عدالتیں ہیں، یہ لوور کورٹ ہے جہاں سے ان کو یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، اب یہ ہائر کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا، مگر پہلے سے ہی جو کشمیری لیڈرشپ ہے وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہ پہلے سے ہی اس عدالت کے اوپر سوالیہ نشان، ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا چکی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مودی حکومت کے اندر جس طریقے سے کشمیری لیڈرز کو ٹریٹ کیا گیا ہے، اور وہ بار بار یاسین ملک صاحب یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ جس طریقے سے میرے کیس کو دیکھا گیا اس کے اندر جتنے بھی تقاضے تھے، قانونی تقاضے، ان کو نظر انداز کیا گیا، اور ان کی ہمیشہ سے یہ شکایت رہی ہے، ان کے وکلا کی یہ ہمیشہ سے شکایت رہی ہے۔ تو یقیناً کشمیر کے لیے یہ بہت بری خبر ہے کہ ان کا جو ایک محبوب لیڈر ہے JKLF کا یاسین ملک، ان کو آج عمر قید سزا سنائی گئی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے منیزے، جیسے کہ یاسین ملک نے خود کہا ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے وہ گاندھی کے اصولوں پر عمل پیرا رہے ہیں اور اب سزا سے متعلق کوئی وہ بھیک نہیں مانگیں گے، تو چونکہ ان کو کورٹس پر اعتبار نہیں ہے، اسی بنیاد پر وہ اب اپیل میں نہیں جانا چاہیں گے؟ جی، انہوں نے یہ ضرور کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے کورٹس کے اوپر اعتبار، انہوں نے یہ ضرور کہا ہے، مگر جو ہماری انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ یاسین ملک اپیل میں شاید جائیں۔ اب یہ حتمی طور پہ کہنا تو بہت مشکل ہے۔ ان کی جو بیوی ہیں مشال ملک، کل انہوں نے ایک بڑی ایموشنل پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے اپیل کی عمران خان صاحب کو کہ آپ اپنا جو دھرنا ہے، اپنا جلوس ہے، وہ ایک دن آگے لے جائیں، کیونکہ میرے خاوند سے متعلق ایک بہت ہی اہم فیصلہ آنے لگا ہے جس کا براہ راست اثر تمام کشمیری اسٹرگل کے اوپر، کشمیری جو جد و جہد ہے اس کے اوپر پڑے گا۔ تو یہ یقیناً اس کو اینٹیسپیٹ کر رہے تھے، ان کو یہ اندازہ تھا، اور ان کو یہ شاید یہ خدشہ بھی تھا کہ یہ نہ ہو کہ وہ عمر قید کی جگہ ان کو سزائے موت دے دیں، حالانکہ جو ان کے اوپر ایکوزیشنز آئی ہیں، جو پٹیشنز ان کے اوپر فائل کی گئی ہیں، اس کے تحت جو ان کو پنشمنٹ ملتی ہے وہ لائف امپریزنمنٹ ہی ملتی ہے، مگر اس حد تک ڈسٹرسٹ ہے وہاں پہ جو وہاں پہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، لیگل پروسیڈنگز، کہ یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ جی ہو سکتا ہے کہ ان کو سزائے موت بھی سنا دی جائے۔ بالکل۔ اچھا منیزے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یاسین ملک کی جانب سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ انہوں نے کافی سخت سوالات جو ہے وہ جج کے سامنے رکھے، لیکن جج نے ہمیشہ کی طرح ان کا اس دفعہ بھی ان کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔
यासीन मलिक साहब का हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि उनको उनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, और इसमें कोई शक नहीं कि यासीन मलिक ने जब अपना करियर शुरू किया था तो वो एक मिलिटेंट थे। उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि उन्होंने ट्रेनिंग ली और उन्होंने गन उठाई थी, मगर ये वक्त भी आ गया था कि यासीन मलिक ने जो है गन की सियासत छोड़ के उन्होंने बात की थी रिकन्सिलिएशन की, उन्होंने बात की थी अमन की, और फिर वो जो एक धारा है सियासी धारा उसके अंदर वो आ गए थे। उन्होंने बाकायदा तौर पे JKLF जो है बड़ी मकबूल कश्मीरियों की पार्टी, उसके वो सरबराह रहे हैं, इसलिए उन्होंने वो जो सियासत थी उसको छोड़ दिया था। ये जो केसेस रिवाइव हुए हैं ये उस वक्त के रिवाइव हुए हैं जबकि वो एक मिलिटेंट थे। अब ये सच है कि वो मिलिटेंट हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है, मगर केसेस जो रिवाइव हुए हैं वो पुराने हैं। उसके अंदर जो एविडेंस लाई गई है क्या वो फुल प्रूफ एविडेंस थी कि नहीं थी, चूंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक बहुत बड़ी सजा है और उसके लिए आपको फुल प्रूफ एविडेंस की ज़रूरत होती है। इतने सालों बाद फुल प्रूफ एविडेंस लाना बहुत मुश्किल होता है। जो अब भी हमारे सामने केसेस आते हैं और हाल ही में होते हैं, उसके लिए फुल प्रूफ एविडेंस मुश्किल होती है। तो आप ठीक है मुनीर से आप पर इस हवाले से मजीद भी आपसे जो है वो हम मालूमात हासिल करेंगे। इस वक्त शौकत पराचा सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराचा, क्या कहेंगे, एक और जो है वो एक कत्ल सामने आया है, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। जी बिल्कुल, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था और इसी वजह से मशाल मलिक साहिबा बार बार रादर दुआइयां दे रही थी कि 25 मई को उनकी सजा का ऐलान होना है तो 25 मई को पाकिस्तान में ये सीन क्रिएट ना किए जाएं, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। इस सजा से पहले कल ही वजीर खारजा बिलावल भुट्टो दरदारी ने बाकायदा खत लिखा UNHCR जो हैं उनको, यानी हाई कमिश्नर जो अक़वाम मुत्तहिदा के बराए इंसानी हकूक़ हैं, और साथ OI के सेक्रेटरी जनरल को खुद आज श्रीनगर में भी बड़े जुलूस निकले, शटर डाउन था। ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कोर्ट है जिस कोर्ट ने ये फैसला दिया है। अब इसके ज़ाहिर है अपैलेट जो हैं वो लेवल्स हैं उसके, मलिक साहब जाते हैं या नहीं जाते अपील में। जैसे हमारे यहाँ एहतसाब अदालत फैसला दे देती है तो फिर उसकी अपैलेट आगे बेंचेज हैं, लेकिन जो यासीन मलिक साहब की ज़िंदगी गुजरी, जिस स्ट्रगल की उन्होंने सारी ज़िंदगी, और साथ साथ ज़रूर मैं मशाल मलिक साहिबा का भी जिक्र करूँगा कि जिस हिम्मत, जमा मर्दी, बहादुरी के साथ उन्होंने शादी की, उनके साथ उनको मालूम था कि ये एक हुर्रियत रहनुमा है और इनके साथ कुछ भी हो सकता है। फिर उनकी बेटी, शायद ही बेटी को अब याद हो कि लास्ट टाइम उन्होंने कब, रज़िया सुल्ताना की बात कर रहा हूँ, कि कब अपने वालिद यासीन मलिक को देखा था। यासीन मलिक पाकिस्तान भी मुतअद्दिद बार आए, मेरी खुद उनसे कई मुलाकातें हुई, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था जब जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में यहाँ कश्मीरी क़यादत, यानी ऑन द अदर साइड ऑफ द LOC कश्मीरी क़यादत आती थी। मीर बायद उमर फारूक आते थे, एक दफ़ा उमर अब्दुल्ला भी आए, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती साहिबा भी आई। तो यासीन मलिक साहब मुतअद्दिद बार आए यहाँ पर जब डायलॉग चल रहा था, और ये बात दुरुस्त है यासीन मलिक साहब की कि अगर मैं दहशतगर्द था, ठीक है, बहुत शुक्रिया।